حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت میں سب سے کم درجے پر وہ آدمی ہوگا جس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ دوزخ کی طرف سے ہٹا کر جنت کی طرف کر دے گا اور اس کو ایک سایہ دار درخت کی صورت دکھائی جائے گی۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں ہو جاؤں۔ آگے انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرح روایت بیان کی، لیکن یہ الفاظ ذکر نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، کیا چیز ہے جو تجھے راضی کر کے ہمارے درمیان سوالات کا سلسلہ ختم کر دے؟ البتہ انہوں نے اس میں یہ اضافہ کیا اور اللہ تعالیٰ اسے یاد دلاتا جائے گا، فلاں چیز مانگ، فلاں چیز طلب کر، اور جب اس کی آرزویں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ سب کچھ تمہارا ہے اور اس سے 10 گنا اور بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ اپنے گھر میں داخل ہوگا اور خوبصورت آنکھوں والی حوروں میں سے اس کی 2 بیویاں اس کے پاس آئیں گی اور کہیں گی، اللہ کی حمد جس نے تمہیں ہمارے لیے زندہ کیا اور ہمیں تمہارے لیے زندگی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہ کہے گا، جو کچھ مجھے عنایت کیا گیا ہے ایسا کسی کو نہیں دیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 464۔ ہمیں سعید بن عامر اشعثی نے حدیث سنائی، کہا ہمیں سفیان بن عیینہ نے حدیث سنائی، انہوں نے مطرف اور عبد الملک ابن ابجر سے، انہوں نے شعبی سے روایت کی، کہا میں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کردہ روایت کے طور پر سنا۔ نیز ابن ابی عمر نے سفیان سے، انہوں نے مطرف اور عبد الملک بن سعید سے، اور ان دونوں نے شعبی سے سن کر حدیث بیان کی۔ انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے خبر دی، کہا میں نے ان سے منبر پر سنا، وہ اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے تھے۔ نیز بشر بن حکم نے مجھ سے بیان کیا، روایت کے الفاظ انہی کے ہیں۔ سفیان بن عیینہ نے ہمیں حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں مطرف اور ابن ابجر نے حدیث بیان کی، ان دونوں نے شعبی سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے مغیرہ بن شعبہ سے سنا، وہ منبر پر لوگوں کو یہ حدیث سنا رہے تھے۔ سفیان نے کہا ان دونوں استادوں میں سے ایک، میرا خیال ہے ابن ابجر نے اس روایت کو مرفوعاً، یعنی جسے صحابی نے رسول اللہ سے سنا ہو، بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے پوچھا، جنت میں سب سے کم درجے کا جنتی کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ ایسا آدمی ہوگا جو تمام اہل جنت کو جنت میں بھیج دیے جانے کے بعد آئے گا، تو اس سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ کہے گا، میرے رب کیسے؟ لوگ اپنی اپنی منزلوں میں قیام پذیر ہو چکے ہیں اور جو لینا تھا سب کچھ لے چکے ہیں۔ تو اس سے کہا جائے گا، کیا تم اس پر راضی ہو جاؤ گے کہ تمہیں دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کے ملک کے برابر مل جائے؟ وہ کہے گا، میرے رب میں راضی ہوں۔ اللہ فرمائے گا، وہ ملک تمہارا ہوا، پھر اتنا اور، پھر اتنا اور، پھر اتنا اور، پھر اتنا اور، پھر اتنا اور۔ 5ویں بار وہ آدمی بے اختیار کہے گا، میرے رب میں راضی ہو گیا۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، یہ سب بھی تیرا اور اس سے 10 گنا مزید بھی تیرا، اور وہ سب کچھ بھی تیرا جو تیرا دل چاہے اور جو تیری آنکھوں کو بھائے۔ وہ کہے گا، اے میرے رب میں راضی ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پروردگار تو وہ جو سب سے اونچے درجے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہی لوگ ہیں جو میری مراد ہیں، ان کی عزت و کرامت کو میں نے اپنے ہاتھوں سے کاشت کیا اور اس پر مہر لگا دی، جس کے لیے چاہا محفوظ کر لیا۔ عزت کا وہ مقام نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا۔ فرمایا، اس کا مصداق اللہ عز و جل کی کتاب میں موجود ہے۔ کوئی زیرو نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی کیسی ٹھنڈک چھپا کے رکھی گئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 465۔ سفیان کے بجائے عبید اللہ اشجعی نے عبد الملک بن ابجر سے روایت کی، کہا میں نے شعبی سے سنا، انہوں نے کہا میں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ منبر پر کہہ رہے تھے، بے شک موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے اہل جنت میں سے سب سے کم حصہ پانے والے کے بارے میں پوچھا اور سابقہ حدیث کی طرح روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 466۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر نے ہمیں اپنے والد سے حدیث بیان کی، کہا
ہمیں اعمش نے معرور بن سوید سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اہل جنت میں سے سب کے بعد جنت میں جانے والے اور اہل دوزخ میں سب سے آخر میں اسے نکلنے والے کو جانتا ہوں۔ وہ ایک آدمی ہے جسے قیامت کے دن لایا جائے گا اور کہا جائے گا، اس کے سامنے اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو اور اس کے بڑے گناہ اٹھا رکھو، یعنی ایک طرف ہٹا دو، تو اس کے چھوٹے گناہ اس کے سامنے لائے جائیں گے اور کہا جائے گا، فلاں فلاں دن تو نے فلاں فلاں کام کیے اور فلاں فلاں دن تو نے فلاں فلاں کام کیے۔ وہ کہے گا ہاں، وہ انکار نہیں کر سکے گا اور وہ اپنے بڑے گناہوں کے پیش ہونے سے خوفزدہ ہوگا۔ اس وقت اسے کہا جائے گا، تمہارے لیے ہر برائی کے عوض ایک نیکی ہے۔ تو وہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے بہت سے ایسے برے کام کیے جنہیں میں یہاں نہیں دیکھ رہا۔ میں یعنی ابو ذر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہنسے یہاں تک کہ آپ کے پچھلے دندان مبارک نمایاں ہو گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 467۔ اعمش کے دو شاگردوں ابو معاویہ اور وکیع نے اپنی اپنی سند کے ساتھ مذکورہ بالا روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 468۔ ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، ان سے جنت اور جہنم میں وارد ہونے کے بارے میں سوال کیا جا رہا تھا، تو انہوں نے کہا، ہم قیامت کے دن فلاں فلاں سم سے آئیں گے، دیکھو، یعنی اس سم سے جو لوگوں کے اوپر ہے۔ کہا، سب امتیں اپنے اپنے بتوں اور جن معبودوں کی بندگی کرتی تھی ان کے ساتھ بلائی جائیں گی، ایک کے بعد ایک۔ پھر اس کے بعد ہمارا رب ہمارے پاس آئے گا اور پوچھے گا، تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے، ہم اپنے رب کے منتظر ہیں۔ وہ فرمائے گا، میں تمہارا رب ہوں۔ تو سب کہیں گے، اس وقت جب ہم تمہیں دیکھ لیں تو وہ ہنستا ہوا ان کے سامنے جلوہ افروز ہوگا۔ انہوں نے کہا، وہ انہیں لے کر جائے گا اور وہ اس کے پیچھے ہوں گے۔ ان میں ہر انسان کو، منافق ہو یا مومن، ایک نور دیا جائے گا، وہ اس نور کے پیچھے چلیں گے، اور جہنم کے پل پر کئی نوکوں والے کنڈے اور لوہے کے سخت کانٹے ہوں گے، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ اسے پکڑ لیں گے۔ پھر منافقوں کا نور بجھا دیا جائے گا اور مومن نجات پائیں گے۔ تو سب سے پہلا گروہ جو نجات پائے گا، ان کے چہرے 14ویں کے چاند جیسے ہوں گے، وہ 70,000 ہوں گے، ان کا حساب نہیں کیا جائے گا۔ پھر جو لوگ ان کے بعد ہوں گے، ان کے چہرے آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح ہوں گے۔ پھر اسی طرح درجہ بدرجہ۔ اس کے بعد پھر شفاعت کا مرحلہ آئے گا، اور شفاعت کرنے والے شفاعت کریں گے، حتیٰ کہ ہر وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور جس کے دل میں جو کے وزن کے برابر بھی نیکی یعنی ایمان ہوگا، ان کی جنت کو آگے کے میدان میں ڈال دیا جائے گا، اور اہل جنت ان پر پانی چھڑکنا شروع کر دیں گے، حتیٰ کہ وہ اس طرح اگائیں گے جیسے کوئی چیز سیلاب میں اگاتی ہے، اور اس کے جسم کا جلا ہوا حصہ ختم ہو جائے گا۔ پھر اسے پوچھا جائے گا، حتیٰ کہ اس کو دنیا اور اس کے ساتھ اس سے 10 گنا مزید عطا کر دیا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 469۔ سفیان بن عیینہ نے عمر بن دینار سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، انہوں نے اپنے دونوں کانوں سے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ آپ فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو آگ سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 470۔ حماد بن زید نے کہا، میں نے عمر بن دینار سے پوچھا، کیا آپ نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو شفاعت کے ذریعے سے آگ میں سے نکالے گا؟ تو انہوں نے کہا، ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 471۔